اور کہاں گئے وہ باپ جو اپنے بچوں کو اس لیے پالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خادم وہ بنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا نام روشن کرے۔ بندہ زندگی کی گہما گہمی میں ہوتا ہے لیکن اس کو سکون ہوتا ہے نماز میں، اس کو سکون ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے میں، اس کو سکون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ بھی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اپنے رب سے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بھائیوں اور دوستوں، محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس نشست کے مقرر مولانا ولی اللہ سعیدی حفظہ اللہ کو دعوت دیں گے۔ سعیدی صاحب کا تعلق گہوارہ اردو ادب لکھنؤ سے ہے۔ جامعۃ الفلاح بلیریا گنج سے آپ نے فضیلت کی سند حاصل کی اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے عربی ادب میں ایم اے کیا۔ جامعۃ الفلاح بلیریا گنج میں آپ بحیثیت استاذ اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ایس آئی او جو کہ طلباء کی تنظیم ہے، اس کے آپ آل انڈیا جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ اس وقت جماعت اسلامی ہند مشرقی یو پی کے آپ امیر ہیں۔ صحافت کے میدان میں آپ ماہنامہ حیات نو کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں اور ایک کتاب محبت رسول اور اس کے تقاضے کے مصنف ہیں۔ ہندوستان سے باہر آپ بنگلہ دیش، سعودی عرب، کویت وغیرہ دینی پروگراموں میں شرکت کے لیے متعدد بار جا چکے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 الله۔ شیخ کا جو عنوان ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ آپ کا موضوع سخن ہے بندگی رب اور مومن کی ذمہ داریاں۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے شیخ سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، اس وقت کا جو عنوان ہے وہ ایک مومن کی پوری زندگی اپنے رب کے تعلق سے کیسے گزرنی چاہیے اس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ عنوان غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ بندگی رب مومن کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی، اس کی بندگی بندہ اس انداز سے کر رہا ہو کہ اس کا رب اس سے خوش ہو جائے۔ عبادت غلامی کو کہتے ہیں، عبد غلام کو کہتے ہیں۔ ہمارا آقا، ہمارا مالک اللہ رب العزت ہے اور بندے مومن اپنے رب کا غلام ہوتا ہے۔ اور غلامی چند گھنٹوں کی نہیں ہوتی، صبح کی نہیں ہوتی، شام کی نہیں ہوتی، بلکہ غلامی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس کا کانسیپٹ یہ ہے، اس کا تصور یہ ہے کہ بندہ کہیں بھی ہو اللہ رب العزت کی نظروں میں ہے۔
اور اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، وہ جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، مجلس میں ہو، گھر میں ہو، برسر بازار ہو، اللہ رب العزت کی نظریں اسے دیکھ رہی ہیں، اور اس سے ہر مقام اور ہر جگہ کے لیے تقاضا ہے کچھ، جس پر عمل کرنا بندے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے بندے مومن یہ کہتا ہے اپنی زبان سے اور اپنی زندگی سے اس کا ثبوت دیتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری بدنی عبادتیں، میرا مرنا اور جینا سب میرے رب کے لیے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیج کر یہی چاہا ہے کہ بندہ میرا غلام بن جائے اور میری عبادت بجا لائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، میری غلامی کریں۔ تو یہ جذبہ ہمیشہ بندے مومن کے دل میں رہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی غلامی کو بجا لائے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو اور اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اس سے مغفرت چاہے اور آئندہ کی زندگی اپنی درست کر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سلسلے میں جو آیات آئی ہیں وہ بہت ہی صاف اور واضح ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم میری بندگی کرو، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو سکے۔ عبادت اور بندگی کا جو حاصل ہے وہ اللہ رب العزت کا تقوی ہے۔ بندگی بے معنی ہے اگر اللہ رب العزت کا تقوی بندے کے اندر نہ پیدا ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا حج ہو، ان ساری چیزوں کے پیچھے اللہ رب العزت کا تقوی ہے۔ یہ جو بندگی ہے اور بندگی کے جو اعلیٰ مظاہر ہیں، یہ تو بندگی پوری زندگی ہے، لیکن یہ جو بندگی کے اعلیٰ مظاہر ہیں اس میں بھی اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا تقوی ہے۔ اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ رب العزت کا ذکر یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے۔ جہاں اللہ رب العزت کا ذکر مختلف چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، وہاں کہا کہ سب سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کو پیدا کرنے کی وہ نماز ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ذکر یہ بھی ہے کہ بندہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرے اور ریسرچ کرے اور اس نتیجے میں پہنچ جائے کہ بار الہ تو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، پہلو کے بل لیٹ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر، اس کی پنہائیوں پر غور کرتے ہیں، اس پر ریسرچ کرتے ہیں، اور وہ پکار اٹھتے ہیں بار الہ تو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو یہ جو وائڈ کانسیپٹ ہے عبادت کا یہ غیر معمولی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کے لیے سودا سلف لانا، ان کی روزی روٹی کا انتظام کرنا اسلام کے دائرے میں وہ بھی عبادت ہے، اور پوری زندگی اس کی عبادت میں داخل ہو جاتی ہے اگر وہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، کھیت اور کھلیان میں ہو، ایجوکیشنل سینٹرز میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ رب اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی ساری سرگرمیوں سے واقف۔ دوستوں اور ساتھیوں، بندگی رب میں مومن ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ اس کا رب اس سے خوش ہو جائے اور اس کی جنت اسے مل جائے۔ سب سے پہلی چیز جو اس سلسلے میں قابل غور ہے اور ہم تمام کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس پر ہم نظر رکھیں، وہ ہے ایمان۔ بغیر ایمان کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایسا ایمان کہ جو اچھے اعمال کی طرف لے جائے، جو بندے کو قربانی کے لیے آمادہ کر سکے، جو مومن کو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے لیے تیار کر سکے، ایسا ایمان مطلوب ہے۔
اور اس ایمان کے سلسلے میں ہم یہ جانتے ہیں، بڑی تفصیلات ہیں کہ ایمان کی اصل جگہ دل ہے۔ زبان سے تو اقرار ہوتا ہے وہ، لیکن اصل جگہ وہ دل ہے۔ دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی محبت، اس کی خشیت ہونی چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ جب ایمان دل میں بیٹھتا ہے تو بندے کے اندر جرات، ہمت، بہادری پیدا ہوتی ہے۔ میں صرف ریفرنس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگروں سے ان کا مقابلہ ہوا تھا، اس واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جب فرعون نے بلایا تھا کہ ایک جادوگر آیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ٹاپ موسٹ اچھے ماہر جادوگر ہیں ان کو بلایا جائے، اور وہ جادوگر لائے گئے۔ جادوگروں نے آتے ہی یہ کہا تھا کہ اگر ہم غالب ہو جائیں گے ہمیں ملے گا کیا؟ تو ان کو یہ بتایا گیا، فرعون نے ان سے یہ کہا کہ تم کو دنیا کی دولت ملے گی اور تم مقربین میں بنا لیے جاؤ گے۔ ہمارے پاس جو کلوز لوگوں کی اپنا جو فرینڈ شپ ہے، یا ہمارے جو مقربین لوگ ہیں، ان میں تم ہو جاؤ گے، تمہارے لیے کوئی پردہ نہیں ہوگا، تمہارے لیے اجازت نہیں مانگنی پڑے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اور جب انہوں نے اپنے رسیاں وغیرہ پھینکی جو سانپ بن گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی لٹھیاں ڈال دو، تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب کو نگل جائے گا وہ۔ اس کو دیکھ کر جادوگروں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جادو نہیں ہو سکتا، اور اس کے نتیجے میں چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو وہ پہلے سے سن چکے تھے، اس لیے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ اور پیر مختلف سمتوں سے کٹا کر تمہیں سولی پر چڑھوا دوں گا۔ جو اس وقت جواب دیا تھا جادوگروں نے، وہ یہی کہا تھا کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اور تم اس دنیا کی زندگی میں جو چاہو کر لو، ہم اس سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ آمنت برب موسیٰ وہارون، ہم تو موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور آخر میں انہوں نے دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے، انہوں نے دعا کی جب ان کو سولی پر لے جایا جانے لگا، ربنا افرغ علینا صبرا، میرے مالک صبر ہمارے اوپر اڈیل دے۔ ابھی تو وہ چند کوڑیوں کے لیے محتاج تھے اور وہ لالچ میں تھے، لیکن جب ایمان ان کی دل کی رگوں میں پیوست ہو گیا تو ان کے اندر جرأت پیدا ہو گئی، ہمت پیدا ہو گئی، بہادری پیدا ہو گئی، اور انہوں نے وقت کے جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے بھی اس کا اظہار کرنے میں ان کو کوئی تکلف محسوس نہیں ہوا۔ یہ ایمان غیر معمولی ہے اور بندگی رب کا یہ سب سے پہلا مظہر ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا مفاد، دنیا کی چھوٹی سی رنگینی، دل فریبی، کیا ہمارے قدموں کو پکڑ لیتی ہے؟ کیا ہمارے ایمان کو ڈاواڈول کر دیتی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں ہلچل مچا دیتی ہے؟ یا ہم اپنے دین پر ایمان میں ثابت قدم رہتے ہیں؟ دوسری چیز صبر و ثبات ہے، صبر و استقامت۔ بندگی رب کا دوسرا پڑاؤ صبر و استقامت۔ صبر و استقامت غیر معمولی چیز۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنت میں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ غیر معمولی چیز ہے۔ ہم تمام کو یہ چیز میسر ہے کہ نہیں میسر؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے پر ہم جمتے ہیں کہ نہیں؟ بغیر ایمان کے جماؤ ہو ہی نہیں سکتا۔ دل میں اگر اللہ رب العزت کی محبت، اس کا خوف اور اللہ رب العزت کی کبریائی کا احساس ہوگا، اور یہ کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے اس دنیا میں وہی ہوتا ہے، یہ چیز اگر ہمارے اندر ہوگی تو یقین جانیے کہ پھر ہم اللہ کے راستے میں جم سکیں گے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ سب سے بہتر چیز کیا ہے میرے لیے؟ آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ بندہ زندگی کی گہما گہمی میں ہوتا ہے، لیکن اس کو سکون ہوتا ہے نماز میں، اس کو سکون ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے میں، اس کو سکون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو یناجی ربا،
وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور وہ بھی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اپنے رب سے۔ میں ایک مثال صرف آپ کو دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں ربیعہ بن کعب الاسلمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرماتے تھے، وضو کا پانی لے آتے تھے، حاجت کے لیے پانی لے آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی خدمت پہ لگے رہتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غیر معمولی متاثر ہوئے اور خوش ہوئے، اور آپ نے کہا ربیعہ تم کو جو مانگنا ہے مانگ لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے آپ کی جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ کا رتبہ غیر معمولی ہے، آپ پتہ نہیں کن درجات میں ہوں گے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہم تو یہاں آپ کی خدمت پہ معمور ہیں، ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ میری یہ دلی تمنا ہے کہ میں جنت میں جب جاؤں تو آپ کے ساتھ رہوں۔ میں پتہ نہیں کہاں رہوں گا، کس درجے میں رہوں، آپ کی رفاقت ملے یا نہ ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگنا ہو مانگو۔ کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے یہی چاہیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کا ساتھ جنت میں چاہتا ہوں، جیسے یہاں آپ کا ساتھ ہے ایسی جنت میں بھی آپ کا ساتھ مجھے ملے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سننے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو اس سلسلے میں تم میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ سجدہ کر کے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ کے، زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہو کر کے۔ اگلا جو مظہر ہے دوستوں اور ساتھیوں جو غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، وہ مال و اسباب میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے۔ مال بندے کو ملتا ہے، اللہ رب العزت کی یاد اس سے بھول جاتی۔ مال و اسباب اور خوشحالی بندے کو حاصل ہوتی تو اللہ رب العزت کا استحضار کم ہو جاتا ہے، مال میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، مال میں پڑھ کر کے وہ اللہ رب العزت کے دین سے اور اس پر عمل کرنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، ایسا جس کے ساتھ ہو جائے وہی خسارہ پانے والا ہے۔ مال دے کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مال لے کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اس سلسلے میں بندے مومن کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حلال اور جائز طریقے سے مال کماتا ہے اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اس کو خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جواب دینا ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں سے خرچ کیا، اس کے ذرائع کیا تھے خرچ کرنے کے۔ دوستوں اور ساتھیوں اس سلسلے میں ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ غیر معمولی ملتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا، اور ایسا قرض نہیں، اللہ تعالیٰ اس قرض کو کئی گنا ملٹی پلائی کرے گا اور اس کے لیے بہترین اجر ہے اللہ رب العزت کے یہاں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ کو بھی قرض دیا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کو قرض دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر کے واپس کرے گا جب تمہیں ضرورت ہوگی اور زیادہ ضرورت ہوگی وہاں آخرت میں۔ کہا اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے اس کو آپ قرض حسن میں لے لیجئے۔ آگے کی بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس باغ میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائے ہوئے تھے، اس میں ان کی اہلیہ رہتی تھیں، وہ گئے تو باغ میں گھستے نہیں ہیں، دور سے پکارتے ہیں ام الدحداح نکل آؤ، باغ سے نکل آؤ۔ جب انہوں نے آواز دی تو باہر نکل کے انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باغ قرض کے طور پر، قرض حسن کے طور پر دے دیا ہے، اب ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس میں رہیں۔ بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ اے شوہر نامدار یہ عمل آپ کا مبارک ہو، ہمیں اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ جنت میں اس سے بہتر باغات سے وہ ہمیں نوازے گا۔ شوہر اور بیوی دونوں میں ہم آہنگی ہے، دونوں مال کے سلسلے میں اس لیے سنجیدہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ مال آنی جانی چیز ہے، اصل چیز تو بندگی رب ہے، ہماری حرکتوں سے ہماری کوششوں سے اللہ رب العزت خوش ہو جائے۔ مجھے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو ایلا کے باب میں حضرت بخاری اور حضرت مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ 1 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کنارہ کشی اختیار کی تھی، نئی نئی شریعت تھی، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا ہے، صحابہ کرام کی حالت غیر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا فرما دیا
کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لے۔ ایک اونچی جگہ تھی جس پر آپ قیام فرماتے تھے، ایک غلام سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کی روایت ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، میں گیا، میں نے کہا غلام سے کہ کہہ دو کہ عمر ملنے آیا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خاموش ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں فرفعت صوتی، میں نے اپنی آواز اور تیز کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر ملنے آیا ہے۔ پھر اس نے مجھے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، خاموش ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں تیسری مرتبہ میں نے اور آواز تیز کی اور کہا کہ اپنی بیٹی حفصہ کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ کی خیریت دریافت کرنے آیا ہوں۔ آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، غلام نے آنے کا اشارہ کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں، ایک پہنے ہوئے ہیں، چادر کو سمیٹتے ہوئے بیٹھے۔ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنبِهِ، میں نے دیکھا کہ چٹائی کا نشان آپ کے پہلوئے مبارک پر پڑا ہوا ہے۔ وَقَبْضَةٌ مِّن شَعِيرٍ، مٹھی بھر جو ہے جو کونے میں ہے۔ وَعَفِيقٌ مُعَلَّقٌ، ایک چمڑا ہے جو دباغت کے لیے لٹکا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، میری آنکھیں چھلک پڑی، میں رونے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا يُبْكِيكَ يَا عمر، عمر تم کو کس چیز نے رلا دیا، کیوں رونے لگے؟ ابھی آئے، کوئی بات نہیں کی اور رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کیوں نہ روؤں، انت رسول اللہ وصفوتہ، آپ اللہ کے رسول، اس کے چنندہ بندے ہیں۔ وذالک قیصر و کسریٰ فی الثمار والانہار، اور وہ قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن مال و اسباب کے ڈھیر میں ہیں، چاندی اور سونے کے انبار میں ہیں، ان کا یہ حال اور آپ کا یہ حال۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے آنسو بند ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور تمہارے لیے آخرت ہو؟ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو سفر آخرت پر جا رہا ہے، دنیا ایک شجر سایہ دار ہے، چند گھنٹے اس کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا ہے۔ دوستو، مال کے سلسلے میں، اسباب کے سلسلے میں بندے مومن ہمیشہ کلیئر رہتا ہے اور ہمیشہ اس کا ذہن صاف رہتا ہے، وہ ہمیشہ محنت اور مشقت کا عادی ہوتا ہے، اس کے اوپر خوشحالی آئے یا بدحالی آئے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ عیش و عشرت پسند نہیں ہوتے، وہ تو رف اور ٹف ہوتے ہیں۔ زندگی میں اللہ رب العزت کے دین کی اقامت کے لیے کوئی بھی مرحلہ ان کے سامنے آ سکتا ہے، تو بندے مومن بندگی رب